बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यासिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न दुबई स्टूडियो से। ख़वातीन और हज़रात, K2 टेलीविज़न, जैसा कि आप सब जानते हैं कि K2 टेलीविज़न ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बना है। न सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं उनकी आवाज़ K2 टेलीविज़न बनता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के भी मसाइल को उजागर करने में K2 टेलीविज़न का बड़ा अहम किरदार रहा है। और यही वजह है कि K2 टेलीविज़न जब भी ओवरसीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर तमाम कम्युनिटीज़ को लेकर साथ चलना K2 टेलीविज़न की ये ख़ास एक महारत रही है और काबिल तारीफ़ भी ये चीज़ें रही हैं। और यही वजह है कि हम बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लेकर आपकी खिदमत में भी हाज़िर होते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जब परदेश में रहते हैं तो उनको फेस करनी पड़ती हैं। और वाहिद चैनल है K2 टेलीविज़न जो कि इन सारी तकलीफ़ को, इन सारी परेशानियों को आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने और हुक्काम बाला तक लेकर जाते हैं। मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स की बात करूं तो हमारे सारे ही प्रोग्राम्स को बहुत ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग मिली थी हमारे सारे ही K2 के चाहने वालों की तरफ से। और ख़ासकर जब हम रमज़ान में K2 टेलीविज़न के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रमज़ान शादमान में थे तो तब भी हमें बड़ा ज़बरदस्त फ़ीडबैक मिला था। ना सिर्फ पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरेबिया, उसके साथ साथ कतर, ओमान, और फिर एक बड़ी ज़बरदस्त बात और प्राउड फीलिंग होती है जब हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से भी हमें बड़ी पॉजिटिव फ़ीडबैक मिली थी। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स हैं कि हमारे चूँकि वजह ये बनी थी कि हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में ड्यूरिंग रमज़ान जो हमारे शोज़ रहे उसमें बहुत सारे हमारे मेहमान ऐसे रहे जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे साथ थे और उनको हमने इनवाइट किया था। बड़ी ज़बरदस्त चिट हुई थी। जब यही प्रोग्राम्स हमारे पड़ोसी मुल्क में देखे गए थे तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ीडबैक और कमेंट्स हमें मिलते रहे। और यही ख़ासियत K2 टेलीविज़न की रही है कि उसने हमेशा से सारी कम्युनिटीज़ को जोड़ कर रखा है। अगर मैं ये कहूँ कि K2 टेलीविज़न देश और परदेश के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त पुल का किरदार अदा कर रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि K2 टेलीविज़न देश हो या परदेश दोनों को साथ लेकर चलता है। और रिवायत के मुताबिक आज भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड न्यू प्रोग्राम के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ होंगे बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ और ऐसे लोग जो कि कामयाब लोग तस्वर किए जाते हैं ओवरसीज़ में रहते हुए, जिनकी कामयाब कहानियाँ होती हैं। और हमेशा की तरह K2 टेलीविज़न ओवरसीज़ के मसाइल हों या फिर कामयाब लोगों की कामयाब कहानियाँ हों, आप सब तक लेकर आते हैं। और आज के प्रोग्राम की भी बात करूं तो देश परदेश का नाम चुना गया है हमारे इस न्यू प्रोग्राम के लिए। और देश परदेश आप सब जानते हैं, देश की मोहब्बत और फिर परदेश के मसाइल दोनों को हम उन सारे मेहमानों से सुनते रहेंगे जो कि यहाँ पर बसते हैं UAE के अंदर। तो यही वजह है कि आज भी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेरे मेहमान मौजूद हैं। और चूँकि जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार पर बड़ी गहरी नज़र पूरी दुनिया में रखी गई है और उनके किरदार को हर जगह से देखा जा रहा है कि किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे घर वाले हों या फिर दुनिया से देखने वाले पाकिस्तानी हों, सबकी नज़रों में पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार, उन पर बड़ी गहरी निगाह रखी जा रही है। और इस सब चीज़ों के दरमियान ओवरसीज़ में रहते हुए सोशल मीडिया का किरदार भी बड़ा ही ज़बरदस्त और अहम है। ये क्यों मैं आगे चलकर अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। और इसी हवाले से, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोशल मीडिया और उनसे इस सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी आसानियां हैं, वो सब आज के इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो एक बड़ी ज़बरदस्त आज ये नशिस्त है। आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं हमारे साथ पूरे प्रोग्राम तक जुड़े रहेगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अहम इंफॉर्मेशंस आज आपसे हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। और जब बात करें अपने मेहमानों की तो हमेशा की तरह K2 टेलीविज़न ने अपनी रवायत के मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे लोगों को अपने साथ अपने इस शो में बिठाते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हों, जिनकी बातें सुनकर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलें, चाहे आप पाकिस्तान में बसते हों या फिर पूरी दुनिया से आप ओवरसीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो हमारे मेहमान आपको वक्तन फ़वक्तन आगाही देते रहेंगे। और यही चीज़ है कि आज के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त शख्सियात, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ वो कम रहेगी, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने ओवरसीज़ में और मुत्तहिदा अरब इमारात में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं और उनको गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से परदेश में रहते हुए आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उसके साथ साथ परदेश में रहते हुए एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह से पाकिस्तानियों को मुत्तहिद किया हुआ है, ये सारे मेरे आज के गेस्ट जो हैं वो उनकी कोशिशें, उनकी कावशें और उनकी मेहनतें हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा बात करने से पहले आप एक डायरेक्ट अपने जो है मेहमानों की तरफ भी जाना चाहूँगा, क्योंकि
زیادہ لوگ یہی سننا چاہتے ہیں کہ مہمان کون ہے. جب اتنی تعریف کریں گے تو ڈیفینیٹلی سب کی نظریں ہوگی کہ یار یہی بول رہا ہے, ہمارے مہمانوں کو بھی متعارف کروایا جائے. تو سب سے پہلا نام, پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے ہیں, پورے پاکستان کی کمیونٹی یو اے ای میں بسنے والے سارے لوگ ان کے نام سے بڑے بخوبی واقف ہیں. میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. میں جب بھی یہ بولتے ہیں میں سنتا ہوں کیونکہ ان کی باتوں سے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. نام ہے ان کا فہد شاہد, اور اگر ان کی تعریف میں بات کروں تو ہیڈ آف کمیونٹی گروپ یو اے ای میں جو سب سے بڑا پاکستانی کا گروپ ہے پاکستانیز ان دبئی کے نام سے, یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایڈمن ٹیم کا حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں. بہت ساری چیزوں کو یہ خود مینیج کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں فرنٹ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آنر ہیں ایک مارکیٹنگ ایجنسی کے بھی. بڑا زبردست کانٹینٹ فہد بھائی آپ لے کر آتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ آپ کمیونٹیز کے جو سپورٹیو انیشیٹیوز ہیں, سپورٹ انیشیٹیوز, ان میں بھی آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں. فہد بھائی سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو ویری مچ یاسر بھائی, آپ نے بہت زیادہ لمبی تعریف باندھ دی ہے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف دس گروپ. تعریف ضرور ہوتی ہے کیونکہ آپ کام ہی اتنا زبردست کریں تو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کی تعریف, کہ آپ تعریف کے قابل ہیں بائی دا وے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جب میں مہمانوں کی بات کرتا ہوں تو آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں میل ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں وہاں پر فیمیل ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنا میل ہمارے اوورسیز پاکستان کمیونٹی ہے اتنا ہی ہمارے ساتھ ساتھ جو ویمنس ہیں ان کو بھی گائیڈ لائنس کی ضرورت رہے گی, ان کو بھی آگاہی چاہیے گی. تو میرے ساتھ اگلی جو گیسٹ ہیں فیمیل ہیں ربیہ سبحان, آپ میرے ساتھ ہیں. آپ بھی پاکستانیز ان دبئی کی ایڈمن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ انفلوئنسر ہیں, کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں, پارٹ آف مینی ویمن امپاورمنٹ انیشیٹیوز ہیں. اور لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ساری ویمنس کو جو امپاور بھی کیا ہے اور آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پی آر مینیجر ان اے مارکیٹنگ ایجنسی. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. پلیز مائن. اور پھر آگے چلتے ہیں میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. سب سے پہلے میرے ساتھ جو میرے گیسٹ ہیں وہ بھی سمر جلیل صاحبہ ہیں. آپ بھی ایڈمن ہیں پاکستانیز ان دبئی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹ آف ویمن امپاورمنٹ ان دا کمیونٹی, کاؤنسلر آف اسٹوڈنٹس کیریئر ان اسکولس. آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ مینیجر ان اے مارکیٹنگ ایجنسی. آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اوکے, اور میری آخری جو گیسٹ ہیں ایک بہت بڑا نام کمیونٹی میں ان کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں بتانے لگوں تو میرے ساتھ پورا ایک پیراگراف سا لکھا ہوا ان کی تعریف کرنے کے لیے, لیکن شارٹ اگر بتاؤں تو ڈاکٹر اقرا وقاص آپ ہیں میرے ساتھ. پاکستان دبئی کی ایڈمن گروپ سے آپ کا بھی تعلق ہے. دبئی بیسڈ انٹرپرینیور ہیں اور 13 ایئرز پلس آپ کا ایکسپیرینس ہے. امیزون اسٹریٹجسٹز آف ایکسپیرینس ان دا بزنس مینجمنٹ اینڈ ای کامرس, اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤنڈر اینڈ سی ای او انوویکس بھی ہیں آپ. آج کی خواتین و حضرات, جب میں نے مہمانوں کو تعارف کروایا تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت ہی زبردست چیزیں آج ہونے والی ہیں ہمارے پروگرام میں. آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست یہ آج کا پروگرام ہوگا. بڑا زبردست تعارفی پروگرام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے پروگرام بہت ضروری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی ناظرین, واپس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. دیس پردیس کا پروگرام اور کیٹو ٹیلی ویژن کے دبئی اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بہت ہی محترم اور رسپیکٹیبل گیسٹ, جن کا میں نے تعارف آپ سے پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے کروا دیا تھا, اور اب باری ہے ان سے گفت و شنید کی بھی. میں بتاتا چلوں کہ آج کا پروگرام پھر سے ایک دفعہ کے کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مفید اور امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور بڑی اہم چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو آڈینس ہمیں یو اے ای میں رہتے ہوئے یا پھر پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیں کال کرنا چاہے, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہے, تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کال کیجئے اور اپنا کوئی بھی اگر آپ پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں, کسی مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں, تو میرے ساتھ میرے ایکسپرٹ جو ہیں وہ مہمان موجود ہیں. آپ کو یقیناً ڈیفینیٹلی وہ گائیڈ ضرور کریں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں فہد بھائی کے ساتھ. فہد بھائی, پاکستانیز ان دبئی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا یو اے ای میں. بڑا پازیٹیو امیج آپ لوگ پوری دنیا کو دے رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. جب پاکستانیز ان دبئی کی بات آتی ہے, بڑے لمبے عرصے سے آپ یہ چلا بھی رہے ہیں. بہت ساری مشکل ہرڈلز ہوتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, اور کرنٹ سچویشن کے حوالے سے تو بہت سارے چیلنجز ہیں, کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنا پڑتا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو ذرا بتائیں گے کس طرح سے یہ سفر ممکن ہوا, اور آج جس سچویشن میں ہے کس طرح سے آپ چلا رہے ہیں ان چیزوں کو. بہت شکریہ. پاکستانیز ان دبئی جیسا کہ آپ نے خود بتایا, یہ ایک پاکستانیوں کی پہچان بنی ہوئی ہے. تقریباً بہت حد تک پاکستانی جو یو اے ای میں ہیں, ایون کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہیں اس گروپ کے.
19 سال ہو گئے ہیں اس گروپ کو. بہترین. اور ہماری بہت ہی زبردست اور کلوز دوست ناصر بنگش بیسیکلی اس کے فاؤنڈر ہیں. اور اگر میں آپ کو کوئکلی بتاؤں تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی ایک پاکستانی بھائی کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ ان کو جاب چاہیے تھی, تو ان کی سی وی سرکولیٹ کرنے کے لیے گروپ بنا تھا. اور 19 سال بعد اٹ ہیز بیکم دا لارجسٹ گروپ ان دی یو اے. اور اس گروپ سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ہماری جو گروپ کی پرفارمنس اس طرح سے ہے کہ ہم نے ملٹیپل ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم خواتین کا بھی خیال کرتے ہیں امپاور کرنے کے لیے. جابز کے حوالے سے لوگ جو جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ جاب کی گائیڈنس ملتی ہے, ان کے سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں. اگر بات کی جائے تو کمیونٹی ہے, انٹرٹینمنٹ اور اسپورٹس بہت زیادہ ضروری ہے, وہ ہم نے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے. پھر بزنسز یو اے ای میں جو فلرش کرنا چاہتے ہیں, اور ماشاء اللہ پچھلے 19 سالوں میں کچھ 9-10 سال میں ایسے بزنسز ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, اور اس گروپ کو کے ساتھ ملتے ہوئے کام کرتے ہوئے دے ہیو لٹرلی فلرشڈ اے لاٹ. اور تو بزنسز کی پروموشن بھی ہم لوگ کرتے ہیں. ہم نے اگر اس کو چھوٹے ایک جملے میں اگر میں اس کو پریسائز کروں تو پاکستانیوں کے لیے ایک منی گوگل بنایا ہوا ہے. آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ گروپ میں بولیے, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے. یو اے ای کو ہم نے بہت خیال کرنا ہے اس چیز کا, اور آپ کچھ بھی آپ کو اس میں آنسر مل جاتا ہے. پاکستانیز ان دبئی کیوں, پاکستانیز ان یو اے ای کیوں نہیں رکھا؟ بہت امپورٹنٹ, موسٹ آف دا پیپل یہ کویشچن کرتے ہیں. دراصل جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ مینٹالٹی یا یہ ویژن نہیں تھا کہ جو ہے وہ اسپیشلی یو اے کے لیے ہے. ایکچولی میں تو یہ پورے یو اے کے لیے ہے, پاکستانیز ان یو اے ہے, لیکن سنس تو پاکستانیز ان دبئی فیس بک گروپ کا نام بن گیا تو اب وہ چینج نہیں کر سکتے. سنس دین اٹ از دیئر, تو اب وہ PID کے نام سے فیمس ہے. لیکن اوبیسلی یو اے اور یو اے کے باہر سب کی ہیلپ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ویسے بتاتا چلوں, ہمارے پڑوسی ملک کے بھی اچھے خاصے کئی ہزار لوگ اس میں ہیں اور وہ خوش ہیں ہمارے ساتھ. اور اچھی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اس بات کا گواہ بھی ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو فالو کیا ہے انہوں نے. پاکستانیز ان دبئی بنا تو میرے خیال میں کئی اور گروپ بھی بنے ان کے, اور آپ کے کاپی پیسٹ فارمولے کے مطابق وہ چل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے گڈ فیتھ میں کچھ اور کمیونٹی کے گروپس بنائے ہیں, جیسے پاکستانیز ان الین ہیں, بہت اچھا ہمارے ساتھ گروپ سیٹ ہے. پاکستانیز ان فجارہ ایک ہمارے ہی ایڈمن نے بنایا ہے, اور وہ الائنڈ ہے. کچھ ایسے گروپس ہیں جنہوں نے کوشش کی خود سے نکلنے کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بندے کا کام کبھی بھی نہیں ہے. وی ہیو اے ٹیم آف 15 پیپل ایٹ دا بیک جو کہ ملٹیپل چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, چاہے پوسٹ اپروولز ہیں, خواتین کو دیکھنا ہے, جو بھی معاملات ہیں. اور آپ دیکھیں گے اٹ از ان لائک ادر گروپس. ہمیں کبھی کبھار بہت زیادہ بیک لیش ملتا ہے کہ ہماری پوسٹ اپروو نہیں کرتے, لیکن ہم سب کو یہی ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ گائیڈ لائنس کو فالو کریں. وی آر ناٹ اینی ادر رینڈم گروپ, اور آپ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا, اور ماشاء اللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے, جو چیز ایکسپیرینس بھی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ سے خواتین کا بڑا ایک پازیٹیو رول رہا ہے, اور ان کو آپ نے امپاور بھی کیا ہے ہر چیز میں. خواتین ان کی اپنی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, کلچرل ایونٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین بڑی ایکٹیو رہی ہیں, پھر انیشیٹوز بہت سارے لیے گئے ہیں, تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھ کے پھر آگے موو کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا رسپانس کیسا رہا تھا جب آپ کو 19 ایئرز آپ کہہ رہے ہیں کامیاب سفر آپ کا چلتا رہا ہے, تو یقیناً پاکستانیوں کی سپورٹ رہی ہے, لیکن چیلنجز بھی بہت سارے رہتے ہیں. کوئی کچھ چیزیں ایسی جو آپ جن سے واقعی بہت تنگ ہوئے ہوں کہ یار نہیں پیچھے جانا چاہیے اب؟ ہماری ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے لوگوں میں ایک چیز ہے کہ یار اپنائیت کی طرح وہ بات کرتے ہیں, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتے ہیں, جب کمیونٹی کو فالو کرتے ہیں, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ کمیونٹی ممبر ہے تو میں اس کو پریفرنس دوں, اس کو نہ دوں. وہاں پہ آ کے کبھی کبھار ہمیں تھوڑی سی ہو جاتی ہے, بٹ اٹس اوکے. ہمیں ایکسپلین اپنے دوستوں کو کرنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو دا رولس. وہی بات کہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتے ہوئے آپ کچھ بھی پوچھیں ہمیں خوشی ہوگی. اور جس طرح سے ماشاء اللہ لوگ کامنٹس کر کے رپلائی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی کو پیڈیاٹریشین ایک ڈاکٹر دیکھنا ہے, وہاں پہ آپ ایک دفعہ میسج دے دیں, آپ کو شارجہ, اجمان, دبئی, الین, کو ان سب جگہ کے ڈاکٹرز کے نام آ جائیں گے. اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف دا گروپ اینڈ دا کمیونٹی. بٹ کچھ لوگ ایسے ہی پوسٹ کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان لائک ادر تھاؤزنڈز آف گروپ آن فیس بک, ویسے ہی کچھ بھی پوسٹ کر دو کوئی بات نہیں. تو جب ان کی پوسٹ اپروو نہیں ہوتی وہاں تھوڑا سا آتا ہے, لیکن ہم ایز اے لیڈر کمیونٹی کو مینیج کرتے ہوئے ہمیں ان کو اپنے طریقے سے ہی گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ برائے مہربانی اس کو دیکھیں. بس یہی چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں نا ایجوکیشن ٹو دا پیپل. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں تھوڑا سا فیس کرنا پڑتا ہے, بٹ اٹس اوکے, وہ اٹس اے پارٹ آف لائف آئی شوڈ سے. چیلنجز نہ ہوں تو مزہ بھی نہیں آتا. کام کرنے فائد میں واپس آپ کی طرف ضرور ہوں گا. ربیہ صبحان میرے ساتھ ہیں,
آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ جیسا کہ آپ کی ڈسکرپشن میں دیکھ رہا تھا پیرنٹنگ انفلوئنسر ہیں آپ. ایک بہت زبردست اور اہم ذمہ داری آپ کے کانوں پر ہے. پاکستانیز ان دبئی تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ایز ایڈمن. پیرنٹنگ انفلوئنسر کے بارے میں بتائیں گی کہ کیا چیز ایگزیکٹلی میں اپنے ویورز کو ناظرین کو بتانا چاہوں گا تھوڑا سا آسان لفظوں میں کہ آپ کس طرح سے کمیونٹی کو ان کی خدمت کر رہی ہیں. جی ضرور ضرور, میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ انفلوئنسر مطلب پیرنٹنگ کے دوران آپ کو کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. بہت سی مائیں وہ چیلنجز شیئر نہیں کر پاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مسئلے میرے ہی بچے کے ساتھ ہیں. تو جب ہم سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرتے ہیں, اسپیشلی جب بینگ اے موم میں شیئر کرتی ہوں کہ میرا بچہ یہ کر رہا ہے, تو کہتی ہیں اچھا آپ کا بچہ بھی ایسے کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, اٹس ویری نارمل. لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک ایموشنل سپورٹ ملتی ہے. پیرنٹنگ میں سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے, ہر کسی کا بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں ہی مسئلے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن جب انفلوئنسنگ کی بات آتی ہے تو پھر میں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں پیرنٹنگ کے جو مجھے فیس کرنے پڑ رہے ہیں ایز اے پیرنٹ, وہ میں شیئر کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں ڈسکشنز کرتی ہوں کہ آپ کیا اس مسئلے کا حل کرتے ہیں اور میں کیا کرتی ہوں. تو کافی لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, کافی لوگ اس کے بارے میں اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی کرنٹ سچویشن میں ڈسٹینس لرننگ ہوئی, پیرنٹس بہت زیادہ اپسیٹ تھے, جو ورکنگ پیرنٹس تھے انہوں نے بہت سفر کیا, اور جو جن کے بچے پرائمری کلاسز میں تھے ان لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا تھا. تو اس میں ایموشنل سپورٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اٹس اوکے, اٹس جسٹ اے فیز, یہ گزر جائے گا, ڈسٹینس لرننگ بھی ختم ہو جائے گی اینڈ وی آر آل ٹوگیدر ان دس. تو پاکستانیوں کو سپورٹ کرنا, پھر گھر کو دیکھنا, پھر بچوں کو دیکھنا, پھر اتنی ساری ذمہ داریاں پاکستانی زن دبئی کی, اوورسیز پاکستانیوں کو گائیڈ لائن فراہم کرتے رہنا, کیا کوئی چیلنجز آپ کو درپیش نہیں ہے گھر کی طرف سے کہ نہیں یار میں تھک چکی ہوں, نہیں کر سکتی ہوں, یا پھر میں اپنی رسپانسبلٹیز ہینڈ اوور کرنا چاہ رہی ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ایسا ہوا, کیونکہ میں یہ کام کرنا انجوائے کرتی ہوں, اور دوسری یہ کہ گھر سے سپورٹ بھی ہے, بچے بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, سمجھدار ہیں, میاں کی طرف سے سپورٹ ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے. سوشل میڈیا کے پازیٹیو نیگیٹو کی بات کریں تو بہت زیادہ نیگیٹیوز کی طرف اب ہم لوگ چل رہے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم لوگ اپنی بات کریں تو کیا کبھی منع نہیں کیا کہ یار سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بینگ اے وومن؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز شیئر کر رہے ہیں. کچھ آپ سوسائٹی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں ایک سوسائٹی میں ایک ویلیو ایڈ کر رہی ہوں, ایک اچھی انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں, اور بہت سے لوگ مجھ سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں. تو یہ میٹر کرتا ہے. اس ریزن کی وجہ سے مجھے کبھی نہیں لگتا کہ میں نے کہیں اوور شیئر کر دیا. اینڈ یس, آئی ایم ویری مائنڈفل اباؤٹ شیئرنگ تھنگس. ٹھیک ہے, اور تو آپ کو اپنی ایک لائن, آپ ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے, تو وہ میری ہے, اور اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی ایسے پریشانی نہیں ہے. خواتین کا کردار ویسے بھی بہت ہی پازیٹیو رہا ہے ہماری پوری کمیونٹی میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح سے اوورسیز میں رہتے ہوئے خواتین سامنے آ رہی ہیں اور خود ان فرنٹ پہ آ کر لیڈ کر رہی ہیں خواتین کو, ان کو گائیڈ کر رہی ہیں, وہ ایک بڑا ہی زبردست میرے خیال میں ایک انیشیٹو ہے جو کہ پاکستانی زن دبئی نے لیے ہے. خواتین و حضرات, بہت زبردست باتیں آگے اور بھی چل کر ہونی ہے. میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ گیسٹ جو بیٹھے ہیں وہ بھی انتظار میں, ان سے اور زیادہ مفید باتیں ہوں گی. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. پروگرام ہے دیس پردیس, کیٹو ٹیلی ویژن کے دبئی اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کریں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی. اور میرے ساتھ میرے گیسٹ فہد بھائی سے میں نے بات کی, اور اس کے بعد ربیہ سے ہم نے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں میرے اگلے گیسٹ سمر جلیل صاحبہ. آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. آپ جیسے کہ پارٹ آف ویمن امپاورمنٹ ان دا کمیونٹی, بہت بڑی رسپانسبلٹی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو آپ خود ماشاءاللہ سے بڑی امپاور ہیں. پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان کہاں سے ہیں, کتنا ٹائم آپ کو یو اے میں ہوا, تو پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, میں شروع سے یو اے میں ہوں. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ. پاکستانی نہیں ہیں؟ نہیں, شروع سے یو اے میں, مطلب بہت, آئی ایم بورن اینڈ براٹ اپ اوور ہیئر. اسکولنگ میری یہیں کی ہے, ایجوکیشن یہیں کی ہے. ہم لوگ کم جاتے رہے ہیں پاکستان, جب تک گرینڈ پیرنٹس حیات تھے ہم لوگ جاتے رہے, اس کے بعد کم ہو گیا بہت جانا. اوور آل آئی فیل ایز اے پاکستانی ان یو اے
ہم لوگ جو بیج لے کے چلتے ہیں پاکستان کا, ہمارے اوپر بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ جج کرتے ہیں کہ بیک ہوم لوگ کیسے ہوں گے. تو یس, جب کمپیریزن ہوتا ہے ڈفرینٹ نیشنلٹیز کا تو ہر چیز کو وہ ایک پیمانے میں رکھ کے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کہیں اور دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہیں. تو ویو بن تھرو اٹ آل الحمدللہ, اینڈ اٹس بن اے گریٹ رائڈ ان UAE. زبردست. جب آپ کہتی ہیں کہ میں یہیں سے ہی ہوں, تو کیا پاکستانیوں کے مسائل جب آپ سنتی ہیں تو اتنا ہی زیادہ آپ ہرٹ ہوتی ہیں دل سے, یار کہ نہیں واقعی میں اتنی زیادہ مشکل ہوگی ان کو, یا نہیں یار بس نارمل سی ہے؟ نہیں, ایبسلیوٹلی دل سے بندہ پاکستانی ہونا چاہیے, باقی یو کین اسٹے اینی ویئر ان دا ورلڈ. جذبہ زبردست ہے آپ کا. ویسے آپ ہیں پاکستان سے نہیں ہیں, لیکن جذبہ زبردست ہے آپ کا. کیونکہ بورن اینڈ براٹ اپ ہیئر تو مینز تھوڑی سی لچک رہتی ہے نا کہ وہ آپ کے جذبات اس لیول تک شاید نہیں ہوتے ہیں, لیکن میں ماشاء اللہ سے فیل کر رہا ہوں کہ آپ نہیں پاکستان کو اتنا ہی محسوس کرتی ہیں جتنے ہم لوگ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل اسی طرح ہم لوگ فالو کرتے ہیں نیوز کو, اسی طرح وہاں کے مسائل کو دیکھتے ہیں, اسی طرح وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باہر آتی ہیں اس کے اوپر ہمیں کبھی دکھ بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. جب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایکسیل کرتے ہیں اس کو ہم بہت پراؤڈلی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پبلسائز کرتے ہیں, بیکاز آفٹر آل دے آر پاکستانی, وی آر پاکستانی. سو اٹ ریئلی اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سارے پرابلمس ہیں, اور کیٹو ٹیلی ویژن ہمیشہ سے آواز بنا ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پروگرامس کے بدولت ہماری آواز حکام بالا تک پہنچی ہے, بہت سارے ہمارے مسائل سنے گئے ہیں. آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی ایسے مسائل ہمیں اگر سننے کو ملتے ہیں تو یقیناً کیٹو ٹیلی ویژن کی اس پلیٹ فارم کی بدولت ہم ضرور حکام بالا تک وہ آواز پہنچاتے رہیں گے. آپ بتائیے کہ وومن امپاورمنٹ ایک بہت زبردست چیپٹر ہے, UAE بڑا سپورٹ کرتا ہے اس کو, بلکہ اب تو ہر جگہ یہ بات چل رہی ہے. تو کیسے خیال آیا کہ جہاں مردوں کو ضرورت ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہاں عورتوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے گائیڈ لائنس کی, تو کیسے سوچا آپ نے؟ مجھے لگتا ہے اوور آل دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اٹس اے ویری پیٹریارکل سوسائٹی. ٹھیک ہے, آدمی لے کے اس کو چل رہے ہوتے ہیں, اور عورتوں کے آگے بڑھنے کے لیے کچھ عورتوں کو لیڈرشپ رولز میں آنا چاہیے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ بزنس میں ہو. جب دوسری عورتیں, دوسری بچیاں فار دیٹ میٹر اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, انٹرپرینورز بنے دیکھتی ہیں, تو ان کے اندر ایک وہ آتا ہے کہ یار یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, واٹ از اسٹاپنگ اس. تو وہ ایک جو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں نا, جب ہم لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یا ہم لوگ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, یا پھر کسی قسم کی کاؤنسلنگ کے اس میں آتے ہیں, تو وی آر ایبل ٹو گائڈ دا چلڈرن, چاہے وہ پاکستانی ہو, کوئی بھی نیشنلٹی ہو فار دیٹ میٹر. جب آپ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, ویمن آف آل ایجز, ریسز, ایوری تھنگ, دے کم انڈر ون بلینکٹ دین. ٹھیک ہے, آپ ان کو لے کے آگے چل سکتے ہیں, ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانی خواتین کا رسپانس اتنا ہی پازیٹیو رہتا ہے جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ سم ٹائمز ناٹ. اوکے, تھوڑا سا ایک ریزسٹنس نظر آتا ہے, اسپیشلی ان گھروں میں جہاں پر ان کو اتنا زیادہ موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یا پھر ان کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں, تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ ایون مدرز آر اے بٹ ریلکٹنٹ کہ وہ اپنی بچیوں کو سرٹن ڈائریکشن میں لے کے جائیں, یا وہ ایک سرٹن وے میں بیہیو کریں. تو ونس دے ہیو کراسڈ دیٹ مائنڈ سیٹ, یو کین شو دیم دا اسلامک وے, یو کین شو دیم دا کلچرل وے. ٹھیک ہے, آپ ان کو ساری دلیلوں کے ساتھ جب ان کو لے کے چلتے ہیں تو دین اٹس جسٹ اے باؤنڈری دیٹ ہیز ٹو بی. میں ایک ایگزامپل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی لیڈی آپ کو اپروچ کر رہی ہے, آپ کی فیمیل جو ممبر ہیں, اور آپ شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ میرے گھر پہ یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں, کس طرح سے آپ پراپر ٹیم ان کو ملتی ہے, یا ان سے کس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے, تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو اس بارے میں تھوڑا سا نو ہاؤ ہو جائے؟ آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کی سائڈ آف دا اسٹوری سننا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیشہ جو ہے, اور اینڈ بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری ایکچولی سننا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کی ویمن ٹیم ان سے مل سکتی ہے, آپ ان سے پوری انفارمیشن لیتے ہیں, ان کے گھر کے بارے میں, ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بعد آئی تھنک وی کین ٹیک اے کال آن اٹ کہ ہاؤ وی آر سپوز ٹو اپروچ دا میٹر, بیکاز آفٹر آل ایوری فیملی ہیز دیئر اون رولز اینڈ ریگولیشنز, دے ہیو دیئر اون مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا تھوڑا سا وہ مشکل رہ جاتا ہے. کوئی بڑا ہی ایموشنل سین آپ نے فیس کیا ہو کہ یار اس کی ہیلپ بھی ہوئی ہے, پاکستان بھی وہ چلی گئیں, کوئی محترمہ تھی, پھر آپ کو بڑا ان کے لیے دکھ بھی ہوا ہو, تو کوئی ایسا ہوا ہے, ایسا سین آپ کے ساتھ؟ ایکچولی ایک ایسا سین تو نہیں ہوا, لیکن ایسا سین ضرور ہوا ہے. دیر از اے گروپ جہاں پر جو ویمن ان ڈسٹریس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ پوسٹ کیا جاتا ہے. تو وہ ایک سائلنٹ گروپ ہے, جنرلی صرف پوسٹ کر دیا جاتا ہے کہ سو اینڈ سو وومن نیڈس ہیلپ.
ٹھیک ہے. اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے دیٹ دیر آر دوز ویمن ہو آر یو نو جن کے خامن نہیں ہیں یا کچھ ہیں, ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر کسی بچی کی شادی ہونی ہے اینڈ شی از این آرفن, تو وہاں پر بہت ہوتا ہے. بٹ اٹس کائنڈ آف اے سائلنٹ گروپ. وین دا نیڈ ارائزز, the number is shared, people are contacted and it's taken care of. Even through PID, it's there that you have the drives where you have the charity drives, you have the Ramadan drives. So اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ٹیم پہنچتی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. زبردست, ماشاء اللہ. یہی چیزیں ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانیز یو اے ای نہیں بلکہ پوری دنیا میں, تو آپ پی آئی ڈی کے اس گروپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو اچھی طریقے سے وہ گائیڈ ضرور کریں گے. اور میں خود گواہ ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مسائل اوورسیز پاکستانیوں کے انہوں نے اپنے سر پر وداؤٹ اینی سپورٹ جو ہے وہ حل کیے ہیں, کمیونٹی کو ہیلپ کیا ہے, اسسٹ کیا ہے. اور جابس کی بات کریں تو بہت ساری جابس بھی انہوں نے جو کینڈیڈیٹس یہاں پر رہتے ہیں ان کو دی بھی ہیں. میں آگے بڑھوں گا. ڈاکٹر اقرا صاحبہ ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہمیں سن رہی ہیں, بلکہ ہمیں انہیں سننا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے 13 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس مینجمنٹ اینڈ ای کامرس میں ہیں. کرنٹ سچویشن پہ بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ یو اے ای نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے کنٹرول اور مینیج کی ہوئی چیزوں کو, اتنی ساری پریشانی کے باوجود بھی ابھی تک کسی بھی بزنس کو کسی بھی طرح سے, کوئی مطلب اسمال بزنس ہو یا کوئی میڈیم یا بڑا بزنس ہو, کسی بھی طرح سے انہوں نے کوئی چیز ہونے نہیں دی ان کو, کوئی بھی نیشنلٹی ہو. مور دین 200+ وی آر ہیئر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بزنس اب بھی اسی طرح سے اسٹیبل ہیں یو اے ای میں؟ 100%. اس کو اگر ہم اس طرح ابھی نیوز میں آپ دیکھیں, لاسٹ منتھ ہی یہ نیوز ہے, شیخ صاحب نے 1 بلین درہمس کا انسینٹیو دیا ہے بزنسز ان دبئی کو. ایگزیکٹلی. اب یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. ابھی اگر جو نئے بزنسز بناتے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹس بھی زیادہ مل رہے ہیں, پرائسنگ وہ نہیں ہے جو یوزول پہلے پرائسنگ چل رہی تھی. سو اگر آپ کمیونٹی کو دیکھیں یا اس ملک کی سپورٹ کو دیکھیں, آنیسٹلی ہم جو اوورسیز رہتے ہیں یہاں پہ ہیں آل اوور دا یو اے ای, صرف دبئی نہیں, العین, فجیرہ, شارجہ, عجمان, ساری جگہوں پہ جو بھی رہتے ہیں, وی ایکچولی فیلٹ ہوم. ہماری پوری فیملیز یہیں ہوتی ہیں, ہمارے بچے یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں, پوری زندگی گزارتے ہیں, بزنسز کرتے ہیں, ہمارے اپنے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. گورنمنٹ فلی سپورٹ کرتی ہے آپ کو, کوئی پریجوڈس نہیں ہوتا کہ آپ کی یہ نیشنلٹی ہے وہ نیشنلٹی. ہر نیشنلٹی میں اچھے برے ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ تو ہے ہی ایسا. لیکن آپ کو کیا اس بات کے اوپر کچھ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ارسپیکٹیو آف نیشنز, جب آپ نے بات کی ہے نا کہ جو 1 بلین کی آپ بات کر رہی ہیں, تو واقعی میں صرف پاکستان کے نہیں, پوری دنیا سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, چھوٹے بڑے کاروباروں کو بھی نہیں دیکھا گیا, اب سب کو سپورٹ کی گئی ہے. اور اس سے بڑھ کر جو ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی کہ اتنی ساری سچویشنز جو ہم فیس کر رہے ہیں, جو اے آئی بیسڈ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, جو فیک نیوز چل رہی ہیں, ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یو اے ای نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے ساری نیشنلٹیز کو, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو چیز انہوں نے کہی تھی کہ ہم پہلے اوورسیز کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان کا خیال رکھیں گے, بعد میں اپنے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں گے. یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر انہوں نے تحفظ فراہم کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی سپورٹ ہے جو بھی یو اے ای میں بستے ہیں, کیونکہ کہیں پینک نہیں ہوا ہے. بالکل. دیکھیے نا, سیفٹی اور جو آپ کی بیسک نیڈس ہیں زندگی کی, اگر وہ آپ کو ایون سچویشن اگر کچھ اوپر نیچے بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پوری کی پوری مل رہی ہیں, پانی, بجلی, گیس, کچھ مسئلہ نہیں ہے, کچھ ڈسٹربنس نہیں ہے, ٹریفک سب کچھ ٹھیک ہے, بزنسز چل رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے گورنمنٹ؟ بلکہ سوری ٹو کٹ یو, ہم لوگوں نے پہلے جب ہلکی سی بوندا باندی ہوتی تھی, بارش ہوتی تو کہتے تھے آپ ورک فرام ہوم کر دیں. اب کی بار ایسا ہوا کہ اتنی سچویشن خراب ہونے کے بعد بھی اتنے ٹرسٹڈ تھے یہ لوگ کہ انہوں نے آفیسز بند نہیں ہونے دیے ہیں, لوگوں کو پینک نہیں ہونے دیا ہے. گھر میں جو خواتین تھیں وہ گھر پہ کام کر رہی تھیں, اور مرد حضرات اور ورکنگ وومنز جو ہیں وہ پراپرلی اپنے اسکیجول کے مطابق کام پہ آتی جاتی رہی ہیں. تو پھر اتنا زیادہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور جس طرح سے ہمارے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بندش شروع ہو گئی, یہاں پہ آپ کو ویزے نہیں مل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ کے بزنس سے آپ کا بڑا کلوز ریلیشن ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں ایسا کچھ افیکٹ ہوا ہے کہ بزنسز لاسز یا ویزا کہیں پہ ان کی کینسلیشنز ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے, جو ویزاز یا یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں لیگیلٹی, جس میں GDRF انوالو ہے یا پھر گورنمنٹ انوالو ہے, منسٹریز انوالو ہیں, ایکچولی پروفائلنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے.
اس ملک کے لیے نہیں, پوری دنیا میں سارے ملک, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بہترین لوگ اٹھا کے اپنے پاس لے کے آئیں, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ لے کے آئیں, ان کو بھی انجینئر, ڈاکٹرز, لائرز, ججز, ان کو یہ چاہیے. تو اگر وہ انہوں نے کوئی اسکروٹنی فار ایگزامپل کی بھی ہے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی لیبر کو ایجوکیٹڈ کریں. ہم نے ہمیشہ لیبر یا ہم نے ہمیشہ بلڈنگز بنانے والا نہیں رہنا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اے آئی میں امپرومنٹس لے کے آئیں, ہم بھی ڈیٹا سینٹر میں کام کریں, ڈیٹا سائنسز کے اوپر مطلب چیزیں دیکھیں, کمپیوٹرز میں کام کریں, کوڈنگ کو دیکھیں, دنیا کے ساتھ موو کریں. ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ لیبر ہی رہنا ہے, اور اگر ہم اس جگہ پہ ہی رہیں گے, دنیا تو آگے چلی گئی ہے. پھر وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ پھر ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے ریکوائرمنٹس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی, وہ مینڈیٹری ہے. بالکل ایسے. خواتین حضرات, بڑی زبردست بات ہے, اور ایک بات میں یہاں پر آپ سب کو یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ غلط خبروں پہ اپنا دھیان رکھتے ہی کیوں ہیں, آپ پازیٹیو چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں. کہا کسی کو آپ کے سامنے کہیں سے اٹھا کر واپس بھیج دیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اس سے ضرور پوچھ گچھ ہوئی ہے جس نے غلط کیا ہے, جس نے قانون کو فالو نہیں کیا, جس نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا حق بنتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی کنٹری میں, چاہے پاکستان میں کیوں نہ ہو, اگر ہم اپنے کنٹری کے رولز ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے تو ہم سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اور یہاں پر جب آپ کو اتنی زیادہ سہولتیں یو اے گورنمنٹ دے رہی ہے, جب آپ کو ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے, تو پھر آپ یہاں رہتے ہوئے جس ملک نے آپ کو عزت دی ہو, تحفظ دیا ہو, اس کے خلاف بنا سوچے سمجھے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ خواتین حضرات, بہت ساری باتیں ہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے, اور میں بتاتا چلوں کہ اب کی بار ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی, کیونکہ پاکستان میں بڑا ہی اہم رول ادا کر رہا ہے پیس کے لیے. دنیا میں اگر امن ہو رہا ہے تو وہاں پر پاکستان کی کوششوں کی اور پاکستانیوں کی ہر جگہ پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خواتین حضرات, واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام دیس پردیس میں یو اے ای سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی کی. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بڑے زبردست پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم پاکستان کی بات کریں گے, کہ پاکستان کی کوششوں کو پوری دنیا میں اس وقت سراہا جا رہا ہے. کہ پاکستان جس کو شاید پہلے اس نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تھا, لیکن جب اب کی سچویشن بنی ہے تو مشکل وقت میں پاکستان کو ہر طرح سے یاد رکھا گیا ہے. چاہے کہیں پہ بھی اس کی عسکری قیادت کی بات ہو رہی ہے یا پھر پیس ڈسکشن کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان کا نام لیا گیا اور بارہا لیا گیا ہے. بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم پاکستانیز جب اوورسیز میں رہتے ہوئے پاکستان کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے فیس کیا ہے پاکستان کے, جب نیگیٹیولی پاکستان کو دیکھا جاتا تھا, کہا جاتا ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ملک کیا کرے گا. تو آج ہم پاکستانی سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس ملک نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے وہ کوشش کی جو شاید کسی اور ملک نے نہیں کی. ہم پاکستانی ہیں اور ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں. فہد بھائی کیا کہتے ہیں اس بات پر؟ میں کہتا ہوں کہ میں جب سے پیدا ہوں اس سے خبر اتنی اچھی پراؤڈ مومنٹ میں نے نہیں دیکھی آج تک. دس از سم تھنگ ریئلی گریٹ. رزلٹ کیا نکلے گا وہ ایک الگ بات ہے. اللہ کرے ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو تاکہ ایک دنیا میں پیس امن قائم ہو. ایک آج کل اس طریقے سے پوری دنیا کنیکٹڈ ہے کہ کسی دور کارنر پہ کوئی بھی ایک پرابلم ہوتی ہے پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے, اینڈ وی ہیو سین دس لائف. لیکن رزلٹ کو چھوڑتے ہوئے جو کوشش ہے انڈیویجولی انسان کی لائف میں یا ایک اوور آل ایز این آرگنائزیشن یا ایز اے کنٹری, جو کوشش پاکستانیوں نے کی ہے, جو ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے, دا فیلڈ مارشل, دیٹ از کمینڈیبل ماشاء اللہ. اس سے زبردست میرے خیال سے پراؤڈ مومنٹ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے, اینڈ ہم فخر سے یہ چیز مینشن کرتے ہیں. اور انفیکٹ ابھی تو آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں, بلا کے کہا جاتا ہے کہ یار ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری میمز اور ٹیکنگ آن اے لائٹر نوٹ, لوگ جو ہے نا وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں آفس میں, پاسپورٹ یہاں لگا کے جا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, ہاں یو آر فرام پاکستان. تو اٹس سم تھنگ وچ ہیز گیون ایس, جس سے سر اوپر اٹھانے کا ایک موقع دیا ہے. اور میرے خیال سے اس کا امپیکٹ دنیا پہ اور اوور آل ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی پہ بہت دیر تک رہے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. مجھے ایک آپ نے میمس کی بات کی, مجھے بڑی زبردست ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایئرپورٹ پہ بندہ جا رہا ہے, تو اس نے کہا بڑے زبردست, اس نے لائٹر موڈ میں کہا کہ میں اپنا پاسپورٹ دیا تو امیگریشن آفیسر نے مجھے زور سے ادھر سائڈ پہ لے کے, تم پاکستان سے ہو. مطلب اٹس کائنڈ آف تھنگز ہو رہی ہیں, اور ریئلی پاکستان کے لیے بہت زبردست یہ پراؤڈ مومنٹ ہے. ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے, لیکن جس طرح سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے پاکستان کو, ہاں بالکل. میں اسی حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا امن و امان کی یہ کوششیں پاکستان کی دنیا میں کیسی دیکھی جا رہی ہیں, اوورسیز پر ان کا کیا اثر پڑے گا؟ اوورسیز پہ میرے خیال سے کہ جو ہونا چاہیے, جو مجھے سمجھ آتی ہے بات کی, وہ یہ ہے کہ
बहुत सारे पाकिस्तानियों को बहुत सारे मुल्कों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्क्रूटनी बड़ी स्ट्रॉन्ग और टाइट है, एक जो इमेज बना हुआ है खुदा न खास्ता वो एक नेगेटिविटी का, आपको पता है कि किस किस्म का, मेरे ख्याल से वो कम होगा, होना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो हायर एजुकेशन के लिए या बिज़नेस के लिए मूव आउट करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, होनी भी चाहिए। और आई बिलीव कि इन फ्यूचर उनके लिए स्क्रूटनी थोड़ी सी कम होगी। ऑब्वियसली एज इकरा ने भी बताया था कि हर मुल्क का राइट है कि वो स्क्रूटनी करके द बेस्ट पीपल लेट देम कम इन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पासपोर्ट में जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई भी है, मैंने सुना है, आई डोंट नो हाउ मच करेक्ट इट इज़, वो होनी चाहिए और वो होगी इंशाअल्लाह ताला। दिस इज़ व्हाट जो हमें परदेसियों को लगता भी है। और ओवरऑल जो एक डिस्कशन अगर किसी भी जगह पे मल्टीपल लोगों मल्टीपल नेशनलिटीज़ में बैठे हों तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आगे होकर बात करते हैं कि यस भाईजान वो फील्ड मार्शल हमारे थे, गवर्नमेंट हमारी, बिल्कुल ऐसा ही। तो दैट इज समथिंग रियली गुड एंड वी अप्रिशिएट दैट अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के बारे में जब भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी डेफिनेटली हर पाकिस्तानी फ़ख्र से ये बात करेगा और हम भी फ़ख्र से बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो काम किया बहुत ज़बरदस्त किया, पाकिस्तानी इदारों ने जो काम किया बहुत ही ज़बरदस्त। और टॉप ऑफ द लिस्ट अब हमारी बारी है कि हमने क्या करना है, खुदा रहा सुधर जाएँ, अब अपनी आदतों को हमें चेंज करना है। अब पाकिस्तान की लीडरशिप ने अपना काम कर दिया है, आपने जो करना है वो आपने सोचना है कि हमें किस तरह से अब चलना है। रवि आपकी तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं यूएई के बड़े ज़बरदस्त इन्होंने इन सिचुएशंस में पाकिस्तानियों के साथ साथ पूरी बसने वालों को सपोर्ट किया है। हमारी ख़वातीन का कितना पॉजिटिव किरदार रहा है इस पूरी सिचुएशन में जो हम जिससे गुजर रहे थे, अब माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो क्या किरदार पॉजिटिव रहा था हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, ख़वातीन का किरदार बहुत पॉजिटिव भी रहा और बहुत अहम भी रहा। सपोर्ट बहुत उन्होंने मोरली, इमोशनली हर तरह से अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। वही बात जब बच्चों की एजुकेशन की बात आ रही है, उन कई ख़वातीन हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, अपनी जॉब का थोड़ा सा उन्हें एडजस्ट करना पड़ा और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और अपने शौहर को भी इस तरह सपोर्ट किया कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो अपनी नौकरी करें सुकून से इन सब हालात में। ऐसा ही गल्फ में एक बड़ी कहावत मशहूर है कि पाकिस्तानी माफ़ी खौफ, बड़े धड़ल्ले से बात कहते होते हैं। अब ये साबित किया है पाकिस्तानियों कि वाकई हमें कोई खौफ नहीं है। हमने देखा है कि वर्स्ट सिचुएशंस में भी जब अलार्म्स बजते थे लोगों को कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप शेल्टर्स में चले जाएं, सेफ जगह पे हो जाएं, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तानी माशाल्लाह ग्राउंड्स में ही खेलते रहे, पार्किंग स्लॉट्स में ही नज़र आए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि स्कूलिंग से, चूँकि आपका है रिलेशन भी, तो अगर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से कंटिन्यू होती रही तो पॉजिटिव रहेगा अपने मॉम्स के लिए, या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं घर पे? मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, ये हम सब चाहते हैं, सारी माएँ चाहते हैं बच्चे स्कूल जाएं। जो पाकिस्तान में होते हैं कहते हैं बच्चे नानी के घर चले जाएं, छुट्टी हो जाए, दादी के घर। जी फाद भाई आप जी बताऊँ एक चीज़, अभी कल की बात है, कुछ न्यूज़ में आया कि अगर स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभी फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग बस होल्ड पे रखा हुआ। तो मुझे मेरी वाइफ कहती है चलो जी मेरा मसला हल हो गया, अब आपकी बात है, because you have to go and bring this exactly। स्कूल स्टार्ट है वैसे, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक नॉर्मल प्रोसेस। घर पे रहना माँ की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, स्कूल जाना बच्चों की सेहत के लिए वाकई नहीं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी ही सेफ्टी के लिए थी। मेरे ख्याल में जो भी इनिशिएटिव्स दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से वो बड़े सोच समझ कर और पॉजिटिवली लिए गए हैं, और यही वजह है कि कोई किसी तरह से पैनिक ही नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो भी इनिशिएटिव्स लिए वो उन्होंने हमें फील नहीं होने दिया कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें स्टॉक अप नहीं करना पड़ा, हमाई ग्रोसरीज हर जगह उसी तरह मिलती रही, कंट्रोल रही हैं। हमें तो ऑनेस्टली तब पता चलता जब वो एक मैसेज रिंग टून वो बजती थी, अब साइलेंट भी करो फिर भी आपको वो बीप सुनाई देती, उसकी आवाज़ आती है। हाँ, तब पता चलता था कि हालात ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया। इस साइड पे चलते हैं, यहाँ पर भी बच्चों से ही जुड़ी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे कि कितना पॉजिटिव रहता है और कितना नेगेटिव रहता है स्कूलिंग जब ऑनलाइन चली जाती है बच्चों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो बच्चों की
मेंटल हेल्थ पे थोड़ा टॉल देती है. ओके. किड्स मिस देयर फ्रेंड्स. Okay. ठीक है, वो एक टच होता है, फिजिकल टच होता है, जी. टीचर्स का भी होता है, बच्चों का भी होता है, आपस की एक उनकी गुफ्तगू भी होती है. दे लर्न मोर व्हेन दे आर इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पर और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अपनी मस्तियाँ भी कर रहे हैं. तो वो जो एक बैलेंस होता है वो बच्चों का वो ज़रा ख़राब हो जाता है जब आप स्क्रीन के सामने ही हैं. और ओवरऑल भी too much screen exposure is not very good for health either. आप पढ़ भी रहे हैं स्क्रीन पे, फिर आप खेल भी रहे हैं स्क्रीन पे, तो eventually it has a toll on you. पाकिस्तान की ग्रोथ में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बड़ा जिक्र किया जाता है. अब बारी आती है कि हम लोग ओवरसीज़ में रहने वाले जो ख़वातीन हैं उनकी भी बात करें. कितना अहम रोल अदा कर सकती हैं ख़वातीन पाकिस्तान की ग्रोथ में, आप क्या समझती हैं? We women shape the future leaders. Exactly. And those can That's be the true. future, they can be the future leaders of Pakistan as 100%. well, right? So आप उस बच्चे को कितना मोटिवेट कर रहे हैं, उसको क्या बता रहे हैं कि आप क्या बन सकते हो. आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो. You can bring a change. So you can be the change in the society. So इसका मतलब है कि आपने वो चेंज को बड़ा करना है. तो आपको अपने मेंटालिटी, अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी हर चीज़ को साइड पे रख के फिर आपने बच्चे की ग्रोथ पे उस पे फोकस करना है. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द फ्यूचर, एंड दैट इज हाउ यू सारा फोकस आपने बच्चों पे ही रखा है. बच्चे के वालिद भी घर पे होते हैं, तो क्या उनकी काउंसलिंग ज़रूरत नहीं, उनको भी तो ज़रूरत पड़ती है? आई थिंक उनकी काउंसलिंग उनकी मदर्स ने करती है. ओके, चलिए, बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं ख़वातीन हज़रात. एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में होंगे. जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद कहते हैं. हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज की. डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, क्योंकि हालात बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं. अब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान की यहाँ पर मौजूद है, आगे के हालात को देखते हुए आप उनको क्या मशवरा दे रही हैं? कितना पॉजिटिव है उनके लिए कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं या नए बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम यूएई की बात करें तो ये जितना सपोर्ट करते हैं बिजनेसेस को, इतना कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करता. आप कंपनी फॉर्मेशन की बात कर लीजिए, आप टैक्सेस की बात कर लीजिए, दुनिया में इतने कम टैक्सेस आप कहीं नहीं देते जितने आप यूएई में देते हैं. तो ये सबसे अच्छा मौका उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़े अरसे से सोचा हुआ है कि उन्होंने बिज़नेस शुरू करना है. आप प्लीज़ रजिस्टर करें, इससे फ़ायदा उठाएं जो अभी आपको गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी जो रिलीफ दे रही है, और प्लीज़ अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करें. क्योंकि अगर आप ये कल को सोचते हैं कि आपने इवन फॉर एग्जांपल मूव आउट भी होना है पाकिस्तान से, तो आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी. आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं सिर्फ वीज़ा के लिए कंपनी नहीं बना रहा, मैं एक्चुअली बिजनेस पर्सन हूँ जिसने मूव करना है और मेरे पास ये टैक्सेस की डिटेल्स हैं, मैंने साल में टैक्स पे किया है. तो वो आपके लिए कल को ज़्यादा ईजी होगा. आप अपने आप को मूव करें, अपनी फैमिली को मूव करें. और लॉन्गर रन में हमेशा हमने यूएई की हिस्ट्री में देखा है, जब भी डिप आता है इट्स जस्ट लाइक अ बॉल थ्रोइंग. आप बॉल आप फेंकेंगे ना, वो दोबारा ऊपर जाएगी. तो इकोनॉमी ऐसे ही रोल प्ले करती है, ये वापस आएगी. तो हम हमेशा बिजनेसेस में कहते हैं रिसेशन इज बेस्ट टाइम फॉर शॉपिंग. अच्छा. So, जब आप नीचे जाते हुए देखें, जब ये शॉपिंग ज़हन में ज़रूर रहती है. ये वो वाली शॉपिंग है या नहीं? ये शॉपिंग है बिजनेसेस वाली, कि आप स्टॉक्स बाय करें, आप कमोडिटीज में डील करें. आपका क्योंकि प्राइस नीचे आए हुए हैं ना, तो आपके लिए एडवांटेज है. फिर वो ऊपर जाएंगे देन आपको प्रॉफिट होगा. तो डेफिनेटली लॉन्गर बिजनेस माइंडेड थिंग्स लाइक दैट, राइट? जी जी बिल्कुल. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है इस बदलती दुनिया और बदलती सिचुएशन के साथ खुद को कितनी जल्दी हम आहंग कर लेंगे? तो सिचुएशन थोड़ी मुझे ऐसी लगती है कि हम काफ़ी स्टबर्न हैं एज अ नेशन. हम बहुत जल्दी चेंज नहीं होना चाहते. बहुत बड़ी बात कह रही है, लोग सुन रहे हैं. नहीं, वो मुझे पता है, बिकॉज अभी मैं पिछले महीने ही पाकिस्तान से माशाल्लाह आई हूँ. आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा सेफ, बड़ा अच्छा सिटी, सब कुछ. लेकिन इतना पेशेंस नहीं दिखाते हैं कि भाई सिग्नल पे रुक जाए ना. अगर वो रेड है इसका मतलब है कि रुकना है आपको. तो रूल्स आपको फॉलो करने हैं. आप दुनिया में किसी भी जगह पे मौजूद हैं. तो वो आप वाली बात कि गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, आप ह्यूमन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आपने करना है, जिम्मेदारी आपकी बनती है. हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जैसे नेपोलियन ने कहा था ना, गिव मी एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन. हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है. एंड सेकंड पॉइंट, पढ़ भी लेती हैं माशाल्लाह. मैं कितने लोगों को यहाँ पे जानती हूँ, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशन. तो एज अ फैमिली आदमियों को चाहिए कि वो सपोर्ट करें. अगर अल्लाह ताला ने आपको एजुकेटेड बीवी दी है तो उसको जाने दें, उसे काम करने दें. वो कल को आपका एज अ फैमिली और
पूरे मुल्क का एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम हमारा नाम बढ़ाती हैं बच्चियाँ। जो मर्द सुन रही हूँ आपसे ज़रूर पूछेंगे, आपने कहा कि अगर आपको एजुकेटेड वाइफ मिली है तो उसे बाहर जाने दें, काम करने दें। जी, एग्जैक्टली, तो जी। फिर एजुकेटेड होना चाहिए ना। देखिए, अच्छा आप ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप कह रही थी प्रोग्राम में के बीच में ब्रेक में आप कह रही थी कि आपने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं शायद जी। वुमेन्स के लिए, तो मैं चाहूँगा कि शार्ट सी बात आप उस पर भी कर लें। फॉर श्योर। अच्छा, हमारी वेबसाइट है, क्या मैं नाम ले सकती हूँ या जी, नहीं? ज़रूर, प्लीज़। हमारी वेबसाइट है innovexenterprises.com। आप उस वेबसाइट पे जाइए, आपको नज़र आएगा सबसे टॉप पे 360 SE एक इनिशिएटिव है जिसमें हम 360 स्किल इंजन के नाम से बनाया है। उसमें हम 6-7 टॉप स्किल्स सिखा रहे हैं। अगले हफ्ते से लकीली वो स्टार्ट है। Okay. आप जाएं, क्लिक करें, इनरोल करें, गूगल का फॉर्म आएगा और वो फ्री है। Okay. 6 to 7 एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड आपको लीड जनरेशन सिखाएंगे, SEO सिखाएंगे, वेबसाइट सिखाएंगे। अमेजोन मैं खुद सिखाऊंगी। अमेजोन वी आर माशाल्लाह अमेजोन SPN अप्रूव्ड एजेंसी इन द UAE, माशाल्लाह। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पाकिस्तानी लेडी है जो कि ओन करती है ऐसी एजेंसी टिल ज़बरदस्त, नाउ जो कि ज़बरदस्त, अमेजोन अप्रूव्ड। माशाल्लाह। सो हम वो सिखा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये बिल्ट इन फेथ है कि आप अल्लाह ताला ने ना मुझसे लेके आपको नहीं देना, अल्लाह ताला ने आपको आपके हिस्से का देना है। बिल्कुल मैं उसमें कुछ जरिया बन सकती हूँ, मैं जी। सिखा दूंगी सब। आपके अपने जोर के दिल का जोर सीखने है। वाली बात अब आपने करनी, आपने सिखा दिया। हाँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त। Thank you so ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें हैं जो दिल में हैं, पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन घड़ी को भी साथ साथ देख रहे हैं कि हमें स्लॉट दिया गया था, जितना वो वक्त पूरा हो चाहता है। जाते जाते फ़हद भाई, एक मैसेज पाकिस्तानियों के लिए मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा, और पाकिस्तानी भी आपसे सुनना चाहेंगे। आपको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो क्या मैसेज है आपका पाकिस्तानियों के लिए? मेरा हमेशा से एक मैसेज है, इस पर गुफ्तगू भी हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे काम कर दिया है, हमने इस पर डिस्कशन भी किया है। हमारा एज एन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तब्दीली घर से शुरू होती है। आप खुद को तब्दील करें, खुद को मेक श्योर करें कि जैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी लाइफ में डिसिप्लिन वैसे लेके आएँ। आप एज अ पाकिस्तानी परदेश में अपनी ही इमेज, अपनी इंडिविजुअल इमेज और पाकिस्तानियों की इमेज को और बेहतर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होगा कि कोई आपको देख के बोले कि हाँ यार माशाल्लाह ही इज़ अ पाकिस्तानी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त मैसेज फ़हद भाई आपका, और उसके बाद आगे चलते हैं। रबिया, आपका मैसेज पाकिस्तानियों के लिए? जी, मेरा मैसेज पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करती हूँ और मेरी प्रेजेंस भी है सोशल मीडिया पे। बहुत सी ख़वातीन हैं, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो कोई काम करना चाहती हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। जी। तो उनको मेरा मशवरा ये है कि वो अपने बस स्किल्स गेन करें, स्किल्स सीखें, छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज करें। सब काम करना चाहती है पर उन्हें ये नहीं पता फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो स्टार्ट ऐसे करें कि ऑनलाइन कोर्सेज करें, स्किल्स सीखें। आजकल इतनी ऑप्शंस हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, घर बैठे मिल जाती हैं। अपने स्किल्स को इंक्रीज़ करें, और जो आप करना चाहती हैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, आप डेफिनेटली कर पाएंगी। बेहतरीन मैसेज। समर जलील साहब, आपका मैसेज पाकिस्तानी आवाम के लिए, ओवरसीज़ के लिए? मेरा मैसेज ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। एक वो हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखी हैं, और एक वो हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। जो आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप जिस चीज़ पे काम कर सकते हैं वो आप खुद हैं। So don't spend time wondering and getting worried about those things which are not in your control. So work on yourself, work on your kids, and make your home a beautiful place where your kids want to come back to. बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये सारी वो बातें जो कि सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, मैं जब मैसेज पूछता हूँ तो ये इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, ये इनके एक्सपीरियंस है जो इन्होंने गेन किया हुआ है, और उसके बिहार पे ये बात करते हैं, तो ये सब आपके लिए होता है। तो इन चीज़ों को अपने अपने डोमेन में रहते हुए ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ चलते हैं, आपका मैसेज हमारे कैमरा की तरफ प्लीज़। ओके, सो फोकस इज़ अ न्यू लग्जरी राइट नाउ। हमारे पास इंफॉर्मेशन AI के आने के बाद सब इंफॉर्मेशन इज़ अ कमोडिटी, हर किसी के पास अवेलेबल है, पर आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स क्या हैं, और फिर कोई 1 या 2 स्किल्स को पकड़ लेना है और फिर उस पर लग के काम करना है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर आप डेली का 1 से 2 घंटा लगाएं और 6 महीने बाद आप उसके एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। तो स्पेशली लड़कियां, लड़के तो ज़ाहिर बातें करेंगे, वो ब्रेड विनर हैं फैमिली के, लेकिन स्पेशली बच्चियां, आप घर से बैठ के, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री फ़र्ज़ की तरह करनी है, बेशक एवरेज ग्रेड्स के साथ ही करें, डिग्री बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं जाना होता है, डिग्री इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं। आपको कुछ बनना है, कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सबसे पहले अपने लिए, तो आपको सीखना पड़ेगा। सो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह यू विल ग्रो। मैंने किया है, हो
जाता है, आप भी करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच फहद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रबिया सुबन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समर जलील साहिबा आपका और डॉक्टर इकरा वक़ास साहिबा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान थे। हमारा ब्रांड न्यू ये प्रोग्राम था, एक मुनफरिद अंदाज में प्रोग्राम। फॉर्मेट बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हमारा आउटडोर रहेगा, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से हम इनडोर हैं, लेकिन आपको आगे चल के हमारे इस प्रोग्राम का बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम असल ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो जहाँ की ज़िंदगी वो आपको दिखाएंगे, पाकिस्तानियों के असल जो मसाइल हैं, जो उनकी खुशियाँ छोटी छोटी हैं, वो आप तक लेकर आते रहेंगे, क्योंकि K2 टेलीविज़न हमेशा से ही इसी चीज़ पर काम कर रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जहाँ भी बसते हों, K2 टेलीविज़न एक पुल का काम कर रहा है देश और परदेश, और प्रोग्राम भी हमारा है देश परदेश। हर इतवार को आप देख सकेंगे K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमारे बहुत सारे नए मेहमानों के साथ, और वो मेहमान जिनको आप देखना और सुनना चाहते हों। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। मुझे मेरे सारे बेहतरीन से मेहमानों की दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।